ساجد تم ایران گئے ہو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے؟ ہاں، ایک بار موقع ملا تھا، الحمدللہ نصیب تھا اور موقع ملا تھا، گیا ہوں زیارت کے لیے۔ اچھا، تو جب تم قم پہنچے اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے گئے تو اس وقت تم کیا کچھ جانتے تھے؟ سچ بتاؤں نیلم، جب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے گیا تو مجھے حقیقت میں کچھ نہیں پتا تھا، صرف اور صرف اتنا جانتا تھا کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ ناظرین امام علی رضا علیہ السلام کی بہن ہے، ان سے ملاقات کے لیے آ رہی تھی اور ان کا اس جگہ پر روضہ موجود اور یہاں پہ وفات ہو گئی تھی ان کی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا اس وقت۔ بہت افسوس ہوتا ہے نا ویورز کہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر ہم یہ بولیں کہ ہم کیا جانتے ہیں تو شاید ہم اتنا ہی بتا سکے کہ وہ 8ویں امام کی بہن ہے، 7ویں امام کی بیٹی ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو معصوم کا لقب ملا۔ بالکل، آپ علم کے میدان میں کتنا آگے تھی، آپ کافی کچھ جانتی تھی، لیکن بہت افسوس ہے کہ ہمیں اتنی بڑی شخصیت کی معرفت نہیں ہے، ساجد معرفت نہیں ہے، اور میرے خیال سے نیلم اس پر بہت کم بات بھی ہوتی ہے، بہت کم اور جہاں پہ ہمارے جو پروگرامز ہوتے ہیں اس میں بھی بہت کم ڈسکشن ہوتا ہے، تو شاید ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، تو کوشش ہم لوگ یہ کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ان کی تھوڑا سا معرفت حاصل ہو، کس طرح کی ہستی ہیں، خاتون ہیں، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے چرچا ٹائم، یہ ہمیں ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم دے رہا ہے، آج ہمارے پاس بہت ہی اچھا موقع ہے بی بی کی زندگی پر نظر ڈالیں اور بی بی کو ہم اپنا انسپریشن بنائیں۔ بالکل، تو آج کے پروگرام چرچا ٹائم میں اسی موضوع پر ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم لوگ گفتگو کریں گے، ایک ایسی خاتون جن کا روضہ ایران کے قم شہر میں موجود ہے، ہم لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں اس ہستی کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آج کی گفتگو سے ہم سب کے علم میں اضافہ ہوگا، ساتھ ہی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ تو چلیے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ شو پر ملاقات کرتے ہیں عزت مآب حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، جہاں ہم بات کر رہے ہیں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بارے میں، جنہیں دا گارڈین آف قم کا لقب بھی ملا ہے، اور ساتھ ہی اگر بات کریں بی بی کی علم کی تو وہ جو واقعہ ہے کہ جب 7ویں امام گھر پر نہیں تھے، مدینہ میں کچھ لوگ آئے سوال کیے، امام وہاں موجود نہیں تھے اور بی بی نے جوابات دیے، اور جب امام نے وہ جوابات پڑھے تو بہت خوش ہوئے، تو یہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ بی بی کے پاس کافی زیادہ علم تھا۔ تو ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے، ہم ہمارے بچوں کو مدرسہ وغیرہ بھیجتے ہیں علم کے لیے، بالکل، لیکن ساجد اگر ہم بات کریں اہل بیت کے گھرانے کے بچوں کی تو انہیں علم کس طرح ملتا تھا؟ کیا کوئی مدرسہ ہوا کرتا تھا؟ جی مولانا صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ الطاہرین لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلام علیہ۔ دیکھیے، قرآنی جو طریقہ ہے اور ایک جنرل جو طریقہ ہے، ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ جی، آپ اگر قرآن پڑھیں تو قرآن میں کہتے، یہ اللہ کہتا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرو، بالکل، علم دینا اللہ کا کام ہے، بے شک۔ اب یہ جو تقوی اور علم کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا گیا ہے، آپ جانتے ہیں تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، جی، الفاظ بدل کے اگر کہہ دیں، تقوی اس پاور یا طاقت کا نام ہے جس طاقت کی بنا پر انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ تقوی اختیار کریں تو علم میرا دینا میرا کام ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس بیٹھیے، زانو ادب طے کیجیے، تو آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب لائیے، مدرسہ جائیے اور استاد معین ہو، اس طرح سے علم حاصل ہوتا ہے۔ جنرلی آپ دیکھیں گے، اچھا ایک یہ بھی جو بات کہی گئی اسی جگہ کہہ دینا مناسب ہے کہ کسی بھی بچے کو علم سکھانے کے لیے کتاب کی ضرورت کم پڑتی ہے۔ اچھا، گھر کا جو ماحول جو ہوتا ہے
اسی لیے جو جملہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا علم ایک بچے کے لیے اس کی ماں کی آغوش ہے، بے شک، باپ کی تربیت ہے۔ تو جنرلی جو دکھائی دیتا ہے مثلا اہل بیت کے بچوں میں، وہ آپ کتاب کا علم اور یہ مدرسہ اس طرح کی چیز اور جو یہ ہے زیادہ دن تک باقی بھی نہیں رہتا ہے، ہاں، اگر پڑھ لے اور بھول جائیں۔ جنرلی وہ چیز ہی نہیں تھی۔ جی، ان کے گھر کا جو ہے ماحول، انداز رہنے کا، ایک وہ انہیں علم عطا کرتا تھا۔ دوسرے جو ان کے باپ آبا و اجداد جو پاکیزہ اولاد تھے، ان کے پاس علم منتقل کرنے کا یہی سورس نہیں تھا، جی، اور بھی سورسز تھے جو ان کے بچے تھے، خاص طور سے جو امام مصعب بن جعفر علیہ السلام کے 2 بچے ایک ماں سے تھے، بی بی نجمہ خاتون سے، جی، امام رضا اور جناب معصومہ قم۔ تو بہت امکان پایا جاتا ہے کہ وہ آغوش کی میں تربیت ان کو، واہ، یہ آغوش میں کھلانا ہی ان کو علم ٹرانسفر کرنا تھا۔ کہ آج 11ویں امام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کے ایک شاگرد ابو ہاشم جعفری نے کہا کہ مولا آپ کتنی زبان جانتے ہیں، تو امام نے ایک بہت جنرل بات کہی، بولے امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر مخلوق سے آگے، جی، ہر مخلوق کے آگے چلنے والا۔ اس کی آپ تفسیر جب کرنے جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا چاہے جتنی ترقی کرے، چاہے جتنا لوگ ماڈرن ہو جائیں، چاہے جتنے لوگ عالم ہو جائیں، چاہے جتنے لوگ باتقوا ہو جائیں، ان سب سے ہر میدان میں امام آگے ہوگا۔ بالکل، جی، تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں امام بنوں گا ہی اس وقت جب مجھے ہر مخلوق کی زبان آتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کا کام ہے ان کی نیڈ پوری کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا۔ میں زبان نہیں جانوں گا تو ان کی کیسے بالکل حاجت روائی کروں گا ان کی۔ بالکل، تو ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیسے تھے۔ امام نے کہا میرے قریب آؤ۔ اچھا، ایک سامنے سے پتھر اٹھایا، منہ میں رکھا اور کہا کہ یہ پتھر تم اپنے منہ میں رکھ لو۔ ابو ہاشم جعفری سے امام نے اپنے منہ میں پہلے رکھا، پھر کہا یہی پتھر اپنے منہ میں رکھ لو۔ پتھر لے لیا، رکھ لیا، کہا آپ پتھر پھینک دو۔ اچھا، پوچھا آپ کتنی زبان جانتے ہو؟ کہا 70 زبان جانتا ہوں۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام وسیلہ ہے، بالکل، یہ پتھر وسیلہ نہیں ہے، جی، امام وسیلہ ہے۔ وسیلہ ہے۔ تو جو چیز امام سے ٹچ میں آ جائے اور امام چاہے کہ یہ چیز اس تک ٹرانسفر ہو جائے تو سیکنڈوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ بالکل بالکل۔ تو بہت یہ جو اس طرح کے بچے تھے جو سچ پوچھیں کہ مثلا ان کے پاس علم کیسے، جیسے جناب زینب کے پاس علم کیسے ہے، جی، ان کے پاس تو ہمارے پاس تو روایت ہے کہ امام صدر نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ کو کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ ان کی اماں کی آغوش، ان کے باپ کی لوریاں ہی علم دیتی تھی انہیں۔ بے شک، بے شک۔ سیم یہی بات ہم معصومہ قم کے لیے جیسے ہم بی بی فضہ کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے کمیونیکیٹ نہیں، لیکن وہاں آپ کہہ سکتی ہے جی کہ وہ بی بی نے انہیں سکھایا تھا، جی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی شاید پراپر طریقے سے سکھایا ہو، بالکل، جی جی، کیونکہ اہل بیت کا طریقہ یہ تھا کہ سکھا دیتے وہ علم۔ جی، لیکن یہ جو بچوں میں ٹرانسفر ہوا ہے یہ اس گھر کی خاص بات ہے۔ ہاں، وہ یہ عام طریقے سے جو ہے ان کو نہیں سکھایا جا سکتا تھا۔ بالکل بالکل۔ اب آپ کبھی سوچیں کہ 28 سال کی عمر میں 21 سال امام رضا کے ساتھ رہی، جی، اب 6 سال کی عمر میں باپ سے جدا ہو گئی، جی جی جی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھائی 21 سال امام نے بھائی نے پالا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اور باپ 2 امام معصوم تھے، جی جی، جن کی تربیت میں بی بی معصومہ بڑی ہوئی۔ بالکل۔ تو یہ جو چیز ہے، اب کہیں آپ بتائیے کہ مثلا وہ کہیں مدرسے میں گئی ہوں، کہیں آپ کو نہیں مل سکتے، تو طریقہ پھر کیا ہے؟ وہ طریقہ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اہل بیت کے گھر سے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کی خاص توجہ جو ہے وہ علم منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ بے شک، بہت خوب۔ عمر صاحب، میرے خیال سے ایک اور بہت اہم سوال ہے ہم لوگوں کی نظر میں، یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور جبکہ ان کا نام حقیقت میں فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، لیکن یہ لقب اتنا فیمس ہو گیا ہے، اتنا لوگ اسے جاننے لگے ہیں اور دل سے لگائے ہوئے ہیں
لیکن یہ لقب جو ہے امام علی رضا علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد دیا، ہم لوگوں نے ایسا سنا ہے. جی. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی کہ کسی کی وفات، آپ حیات میں آپ کسی کو لقب دیں، اس کے نام سے یاد کریں تو ایک بڑی بات ہوتی ہے، لیکن کسی کے گزر جانے کے بعد اور نام اتنا فیمس ہو جائے کہ آج لوگ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے نام سے ہی جانتے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ یہ دیکھیں آپ جو ہے، یہ تو حدیث میں آیا ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ، منظارہ معصومہ بقم، یہ امام رضا علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. اس میں کوئی جامع الاحادیث میں یہ ہے کتاب میں، تو خود امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث پائی جاتی ہے، امام رضا سے پائی جاتی ہے. اچھا، یہ ایک دم صحیح ہے اس کے لیے؟ ہاں، وہ وفات کے بعد کہا گیا ہے. جی، یہ اسی لیے تو آیا کہ منظارہ معصومہ بقم. جی. تو یہ تو خود دلیل ہے کہ اچھا، یہ جو معصومہ کا لفظ ہے، دیکھیے وہ شاید میں نے جو یہ جملہ کہا اتقوا اللہ، ایک طاقت ایسی تھی جو خدا کی معصیت سے انہیں دور کرتی تھی. ٹھیک ہے. امام رضا نے جو پرورش کی وہ خود اس طرح کی ہو. میں نے کہا کہ 21 سال جی امام رضا کی سرپرستی میں وہ بڑی ہوئی ہیں، ان کی پرورش ہوئی. تو اب ظاہر سی بات ہے جو 21 سال تک ایک امام کے ساتھ نظروں کے سامنے ہو بہن، جی جی اور تو اب اس کو دیکھ کر شاید آپ یہ کہہ سکتے کہ امام رضا نے یہ حدیث یوں ہی نہیں ارشاد فرما دی. ہاں، وہی میں جاننا وہ اپنے نظروں کے سامنے بڑا ہوتا اور کردار میں بلندی، روحانیت، عبادت، یہ اخلاق حسنہ، وہ سب دیکھ کر نچوڑ جو ہے کیا کیا، معصومہ کے اس میں لفظ معصومہ میں لا کے. اگر آپ دیکھیں یہ لفظ معصومہ میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. جو معصوم ہوگا وہ خطا کار نہیں ہوگا، بالکل. جو معصوم ہوگا وہ اللہ سے نزدیک ہوگا، جو معصوم ہوگا اس کو ہمیشہ اللہ کی قربت چاہیے ہوگی، جو معصوم ہوگا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوگا. بالکل. تو یہ ساری چیزوں کو امام نے شاید 21 سال میں دیکھا، تو ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو میری بہن کی زیارت جو ان کی وفات کے بعد یا شہادت کے بعد قم میں کرے گا ان کو جنت ملے گی. کسی کو لقب دینا مطلب کہ رشتہ داری کی بنا پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عمل اور طہارت اور پاکیزگی کی وجہ سے. یقینی بات ہے کہ وہ جو ان کی زندگی میں گہرائی سے مطالعہ کرنا، واچ کرنا جو ہے یہ سبب ہوتا ہے. اسی لیے کسی بھی لقب کو دینے کے لیے جانتے ہیں لقب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، لقب کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی صفات اور کمال کو دیکھا، وہ اتنا بلند تھا اس کی نگاہ میں کہ ایک جامع لفظ اس کے لیے چن لیا. معصومہ. بالکل ٹھیک. جہاں ساجد معصومہ ایک بہت ہی بڑا لقب ہے جو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو دیا گیا، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فداہا ابوہا جو اکثر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اس لقب کو. تو وہیں یہ بھی دیکھتے ہیں ہم کہ ہمارے جو 7ویں امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، انہوں نے بھی اسی لقب کا مولانا صاحب استعمال کیا ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے لیے. تو کیا کوئی خاص وجہ رہی یا کوئی ایسی سملیرٹی رہی جو بی بی فاطمہ زہرا میں تھی اور وہی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا میں بھی تھی؟ دیکھیں جنرلی آپ روایت میں ڈھونڈیں گے تو شاید نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ دونوں کی زندگی کو گہرائی سے پڑھیں، دقت سے غور کریں، تو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی یہ کنکلوژن جو لے رہے ہیں اور نتیجہ جو لے رہے ہیں وہ حدیث سے ہے. یعنی اپنی دل کی مرضی نہیں ہے، یعنی اپنی سوچ نہیں ہے کہ میں نے سوچ کر نکال لیا، نہیں، یہ حدیثوں سے لیا گیا. مثلا آپ جانتے ہیں کہ جناب شہزادی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو جو مرتبہ ملا ہے شفاعت کا، وہ حیران کن ہے. بالکل. آج یہ حدیث کا جملہ ہے کہ میدان محشر میں فاطمہ، جب نام کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی مادر گرامی کا نام فاطمہ کیوں ہے، تو ایک وجہ امام نے یہ بتائی کیونکہ یہ اپنے شیعوں کو دوسروں سے میدان محشر میں الگ کر دیں گی. جی انشاءاللہ. اور ان سب کو، یہ جو روایت کا جملہ ہے،
جس طرح ایک کبوتر اپنی غذا کو چن لیتا ہے دور ترین نقطے سے بھی، جی کئی کلومیٹر کے فاصلے سے بھی ایک دانہ دیکھتا ہے اور اٹھا لیتا ہے، کہا بالکل اسی طرح سے میدان محشر میں بی بی اپنے چاہنے والوں کو اٹھا کر جنت میں پہنچا دیں گی. یہ ایک حدیث ہے. سیم اسی طرح کی حدیث چھٹے امام سے پائی جاتی ہے. بالکل. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں میں سملیرٹیز ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بی بی زہرا کو عصمت کبریٰ ہے، جی نو ڈاؤٹ. 14 معصوم 15واں نہیں ہمارے پاس. بالکل بالکل. تو اس میں ایک جو ہے صرف لیڈی جو ہے حضرت زہرا ہے، جی باقی 13 تو مرد ہیں، بالکل معصوم امام ہے نبی اکرم کے ساتھ. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بی بی کا مقابلہ کوئی دنیا کر نہیں کی سکتا، کوئی عورت جی جی نہیں کر سکتی. لیکن جو دوسری عورت کا مقام شفاعت بتایا گیا ہے ہمارے وہاں ہم شیعوں کے نزدیک، وہ معصوم قوم. معصوم ہے. جی یہ چھٹے امام نے حدیث میں ارشاد اتنا بڑا مرتبہ ہے بی بی کا. جی چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کیا؟ کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 3 دروازے قم سے ہو کے گزریں گے. او قم سے. جی جنت کے 8 دروازے ہیں جی جی اور ان میں سے 3 قم سے ہیں. شاید یہی وجہ ہوگی مولانا صاحب کہ انہیں گارڈین آف قم کہا جاتا ہے. ہاں بالکل، آپ کہہ سکتے ہیں قم کہ کا مرتبہ اس لیے اور شاید تھوڑا وہ بہت آیا ہے مثلا، یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہاں ایک حرم جو ہے ہم اہل بیت کا قم ہے. جی بالکل. ظاہر سی بات ہے کوئی ایسی بالکل، ہستی اگر وہاں پر ہو کسی بھی جگہ پر ہو تو اس کی اور ابھی رونق آپ کبھی سوچیے جنت کے 3 دروازے، ایک شہر، اور بھی چھوٹا سا شہر تھا. جس زمانے میں بیوی معصومہ آئیں تو بہت چھوٹا سا شہر تھا، بلکہ شہر کہنا شاید ٹھیک نہ ہو، چھوٹا سا گاؤں تھا. لیکن ہاں اب شہر بن گیا ہے، لیکن اس زمانے میں تو شہر نہیں تھا. اب تو دنیا جی، اس اب تو بی بی معصومہ اب تو دنیا جانتی ہے اور علم کا ہی مرکز ہے اور بہت ساری چیزوں کا اب تو بہت بڑا بھی شہر ہو گیا ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ ساری عطائیں جو وہاں پر موجود ہیں یہ بی بی معصومہ کن سلام اللہ علیہ کریمہ کہا ہی جاتا ہے، کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے. اچھا کریمہ اہل بیت انہیں. جی تو کریمے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ بن مانگے چیزوں کو عطا کرنے والی ہے. جی بالکل. تو یہ خود دلیل ہے کہ بھئی برکت جو ہے اس شہر کو بی بی معصومہ کی بنا پر ہے، ملا ہے. نو ڈاؤٹ اس میں. مولانا صاحب یہ نیلم کے سوال سے تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق سوال کیا تھا وہ حدیث سے. میں جاننا چاہوں گا کہ 3 ایسی بیویاں ہیں ہم لوگوں کے درمیان کے جناب زینب سلام اللہ علیہ، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ. ان تینوں میں ایسی کیا خاص بات ہے جو تینوں کو ایک دوسرے سے رابطہ مضبوط کرتی ہیں یا جوڑتی ہیں، جس سے ان کی اہمیت کا اور زیادہ ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اگر ایک لفظ میں کہوں تو بہت سیدھا سا راستہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ ولایت کا دفاع کرنا. جی ولایت کا دفاع کرنا. آپ ایک مثال اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ اتنا سا بھی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی عظمت اس ولایت کی بنا پر کتنی بلند کر دیتا ہے. یہ آیت آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب موسیٰ ڈر کر مصر سے بھاگے جی تو جاء رجل، یہ قرآن کی آیت ہے، جاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، کہتے ایک آدمی دوڑتا ہوا جناب موسیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ جلدی سے یہ مصر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ کو یہ فرعون ڈھونڈ رہا ہے مارنے کے لیے. جی تو آپ دیکھیے ایک آدمی صرف خبر دے رہا ہے تو قرآن نے اس کی اتنی عظمت بتائی کہ اس کا ذکر کیا. جی جی کس لیے؟ ایک نبی خدا کو بچانے کے لیے، ایک نبی خدا کے لیے کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان تینوں ہستی عورتوں کو دیکھیں، تینوں مقدس عورتوں کو دیکھیں، ان سب نے اپنی جان قربان کر دی ہے اپنے امام کے لیے، جی ولایت کے لیے. تینوں میں سملیرٹیز ایک ہے. جی آپ کبھی سوچئے 1 سال امام رضا مدینہ چھوڑے ہوئے 1 سال نہیں گزرا تھا یا 1 سال ہو گیا تھا اور دوسرے سال وہاں سے وہ چھوڑ کے نکل گئیں. میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اور کیوں؟ سنا تھا کہ میرا بھائی تکلیف میں ہے، میرے بھائی کو جی خوف ہے. جی تو اس کے لیے اپنے بھائیوں اور بھتیجوں کو اور کچھ قافلے لے کے اتنا لمبا سفر کرتے ہو. جی وہ نکل پڑی. خود یہ ایک بات کیا ہے کہ دلیل ہے کہ وہ امامت
کا مرتبہ بہت اچھی طرح سے جانتی تھی، ولایت بہت اچھی طرح سے سمجھتی تھی، جی چونکہ ولایت کے لیے ہی قربان ہو گئی. بالکل. تینوں میں ایک چیز کامن ہے، ایک جی. چیز بہت ولایت کے لیے بالکل، بالکل. تینوں قربان ہو گئے، بالکل. شہزادی بھی، بی بی جناب زینب بھی جی. اور جناب معصومہ قم بھی. بھی. ان تینوں میں واقعاً ایک ایسی چیز ہے جو تینوں کو مرتبے کو، بلند. ہم تھوڑا بی بی زہرا کے بارے میں کہتے تو احتیاط ہمیں کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ معصومہ ہے. جی جی بالکل، بے شک تو بے شک. اچھا، یہ جب ہم اس کے بارے میں روایت پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بیٹی علی کے برابر ہے. جی. یہ برابری جو ہے یہ دوسرے سے خالی یہ کہ بھئی شادی کے لیے برابر ہے یہ نہیں مطلب ہوتا ہے. دوسری جگہ پیغمبر نے اس کی وضاحت بھی کی ہے. پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی ہر کمال میں جہاں علی ہے وہاں ہے. اچھا. بے شک. تو اب خالی یہ کہ شادی کے لیے میچ کرتا ہے جی جی یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا. جی. میری بیٹی کا مرتبہ اس طرح ہے. اعلیٰ اسی لیے کہتے ہیں کہ مقام عصمت کبریٰ کے ساتھ ساتھ بی بی کے پاس ولایت بھی تھی. اب ایک ولایت میں اس کا ذکر کر دوں، وہ 11ویں امام کی حدیث کہتے ہیں ہم ساری دنیا کے لیے امام ہیں اور ہماری ماں ہم پر امام ہے. جی. واہ. دیکھو تو یہ جو اماموں کی امام ہو اس کو ہم بی بی کہتے بی ہیں. بی کہتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم امام علیہ السلام کہتے ہیں اماموں کے امام ہیں. جی آپ ہو. جی جی جی. جی. تو یہ خود بی بی کا رتبہ دوسری عورتوں سے، لیکن اسی جگہ پر یہ دونوں بی بی کی بیٹیاں ہیں. جی بے شک. ایک ڈائریکٹلی ہے، ایک نسل میں ہے. جی تو کہیں نہ کہیں یہ دونوں جڑی ہوئی ہیں اسی بی جی، بی کی جی. تعلیم سے. تو آج جو ان تینوں میں کامن چیز ہے وہ ولایت کا دفاع. دفاع دفاع کرنا ہے. ہے. اور یہ چیز بہت اہمیت رکھتی ہے اور اس واقعے سے ذریعہ پہچانا جائے. اچھا مذہب ذہن میں ایک سوال آ گیا ہے، اجازت ہو تو میں کر لوں. ایسے ہی مجھے ذہن میں آ گیا کہ جیسا کہ ہم لوگوں کا دل تڑپ جاتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر جانے کے لیے، ان کے روضے پہ زیارت کرنے کے لیے. تو ایسا میں نے کہیں واقعہ سنا تھا کہ اگر کوئی وہاں نہیں جا پا رہا ہے یا اسے نصیب نہیں ہو رہا ہے تو وہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے چلے جائے. تو ایسا مطلب یہ نیت سے اگر جاتا ہے کوئی تو یہ صحیح ہے جو خواب میں بشارت ہوئی تھی. جی دیکھیے یہ جو واقعہ ہے یہ جو ہے آغا مرشی کے والد بزرگوار محمود مرشی کے ساتھ پیش آئے. اچھا یہ ان کے ساتھ ہاں. جو آغا مرشی تو مرجع تھے، بالکل ان کے ابا بھی بہت بڑے عالم تھے. وہ نجف میں رہتے تھے اور انہوں نے حرم امیر المومنین نے مسلسل مناجات کیا کہ مجھے بی بی کی قبر بتائیے کہ کہاں، کیونکہ ہمارے پاس 3 جگہ کہ ایک بی بی کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا، ایک یہ ہے کہ روضے جہاں رسول اللہ کی یہ حدیث جو ہے بین ممبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ کہتے ہیں وہ قبر اور ممبر کے درمیان بی بی کی قبر ہے. ایک یہ ہے، تیسری یہ کہ جنت البقیع میں ہے. تو چونکہ یہ بتایا نہیں اماموں نے ہمارے، قبر مبارک کو چھپا کے رکھا. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ باقاعدہ مسلسل عمل کیا، مناجات کیا، دعا کی کہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ قبر، تاکہ ہم زیارت کر سکیں، اسے فیض حاصل کر سکیں. تو خود امام امیر المومنین علیہ السلام نے ان سے یہ فرمایا خواب میں آ کے کہ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں وہ راز جو بی بی نے وصیت کی میری قبر چھپا کے رکھنا میں عیاں کروں؟ جی میں کیوں کروں؟ اور یہ صحیح بھی نہیں ہے کہ میں بی بی کی وصیت پر عمل کروں. جی میں نے وصیت پہ عمل کیا اور یہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک ہمارا بیٹا نہیں آ جائے. اچھا امام زمان علیہ السلام تک جب تک نہیں. تم اگر تو انہوں نے پھر سے شکوہ کیا کہ بھئی مجھے وہ فیض چاہیے زیارت کرنے کا، اچھا میں برکت حاصل کر رہا ہوں، مجھے تھوڑی کوئی. تو انہوں نے کہا اگر تمہیں برکت حاصل کرنا ہے تو قم چلے جاؤ. اچھا جو برکت بی بی کی زیارت کرنے میں، زیارت گاہ سے یا مزار سے ملنے والی ہے، اللہ نے چونکہ وہ چھپا دیا، اس کا بدلہ اجر وہاں دے دیا، وہاں میں دے دیا. واہ. تو وہ وہاں سے اس وقت نجف سے ٹرانسفر ہو کے قم آ گئے. جی اچھا وہ یہاں تشریف لے آئے. ہاں پھر وہ نجف چھوڑ دیا انہوں نے اور آ گئے قم کہ بھئی میں بی بی کے پہلو میں اب جا کر بس جاؤں تاکہ اس کے فیض سے میں
حاصل ہو جائے، مجھے وہ بالکل ٹھیک۔ برکت مل جائے۔ اگر یہ تمنا رکھ کے ہم لوگ زیارت کریں گے تو شاید گہرائی اور زیادہ ہو جائے گی، معرفت یقیناً بڑھ جائے گی۔ معرفت بڑھ جائے گی جی۔ بالکل۔ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ جی جزاکم اللہ۔ نہیں، اچھا لگا نیلم آج کے پروگرام میں جناب معصومہ جی، قم جی۔ سلام اللہ علیہ سے متعلق بات بالکل کر ٹھیک، کے کافی کچھ سیکھا، کافی ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے جی۔ ویورز، ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کے ایپیسوڈ کے ذریعے ہم نے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہے۔ تو اگلی بار انشاءاللہ جب بھی ہم تمام کو زیارت کا شرف حاصل ہوگا تو ہم بی بی کے بارے میں کافی کچھ جانتے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا جلد سے جلد ہمیں اپنی اور اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے بلائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، پیغام انسانیت۔ شکریہ۔